السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 26 رجب ہے اور کل 27 رجب، اور 27 رجب کے متعلق عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہزاری روزہ ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ، ہزاری روزہ، اور عوام جو ہے اس دن روزہ خوب رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے سے ہمیں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، باقاعدہ سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 27 رجب کے روزے کی حقیقت کے متعلق بتاؤں گا کہ کیا اس دن روزہ رکھنا، 27 رجب کے دن روزہ رکھنا، کیا یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ نے رکھا ہے نہیں رکھا۔ تو آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا، غور سے سنیے گا میری بات۔ دیکھیے، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ہم فرض روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں جیسے کہ رمضان کا روزہ، اور یا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو تو ہم سنت سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو۔ تو ان دو صورتوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یا فرضی روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں یا سنت سمجھ کر رکھتے ہیں۔ تو 27 رجب کا جو روزہ ہے یہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا ہے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے۔ دور دور تک حدیث میں 27 رجب کا روزہ نہیں ملتا۔ تو اس دن جو عوام سنت سمجھ کر یہ روزہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ اپنے عقیدے کو صحیح کریں، جو روزے سنت سے ثابت ہے وہ روزے رکھنا چاہیے۔ عوام میں جو یہ غلط بات مشہور ہے کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے، یہ غلط بات ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر، لازم سمجھ کر روزہ رکھنا یہ جو ہے بدعت ہے، صحیح نہیں ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ مفتی رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ 27 رجب کے روزے کو لازم سمجھ کر رکھنا یہ بدعت ہے، اور فتاوی دارالعلوم کے اندر مفتی عزیز الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنے کو عوام ہزاری روزہ کہتے ہیں، اور ایک روزہ رکھنے پر وہ سمجھتے ہیں کہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنے کو ہزاری روزہ سمجھنا اور اس کو سنت سمجھ کر رکھنا یہ جو ہے احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے۔ لہٰذا 27 رجب کے دن روزہ رکھنے کو ہزاری روزہ سمجھنا، سنت سمجھ کر روزہ رکھنا، اور یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ آج کے دن روزہ رکھوں گا تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ روزے نہ رکھیں۔ رجب کا مہینہ، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس مہینے کے اندر خوب عبادت کریں، خوب روزے رکھیں، خوب نوافل پڑھیں، خوب آپ تلاوت کریں۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو، جتنی عبادت اس مہینے کے اندر آپ کریں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ حرمت والے مہینوں میں جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں، ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ لیکن کسی دن کی تخصیص کر کے، کسی رات کی تخصیص کر کے آپ عبادت کریں گے تو اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تخصیص کر رہے ہیں، دین میں زیادتی کر رہے ہیں، حدیث سے ثابت نہ ہو، اور آپ اپنی طرف سے اس کی زیادتی کریں کہ اس دن روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اس دن نوافل پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، آپ وہ اعمال کریں، جو سنت سے ثابت ہو وہ کام کریں۔ نہ یہ کہ کسی بزرگ کی طرف سے، نہ یہ کہ کسی کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس دن روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو آپ اس کی بات مان کر آپ روزہ رکھیں۔ پہلے تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو 27 رجب کا جو روزہ ہے جس کو آپ ہزاری روزہ کہتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا، تابعین نے نہیں رکھا۔ لہٰذا اس دن کے روزے کو آپ ہزاری روزہ سمجھ کر رکھنا اور سنت سمجھ کر رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی آپ سے کہہ دوں، 27 رجب کی رات کو لوگ خوب نوافل کا اہتمام کرتے ہیں،
عبادات پڑھتے ہیں، مخصوص تسبیحات پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات شب معراج کی رات ہے، 27ویں رجب کی رات کو شب معراج اور 27ویں رجب کے دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو شب معراج سمجھ کر عبادت کرتے ہیں اور دن کو ہزاری روزہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں صحیح نہیں ہے۔ 27ویں رجب کی رات کو شب معراج کی رات کہنا یہ یقینی نہیں ہے، یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ 27ویں رجب کی رات ہی شب معراج کی رات ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر رمضان میں گئے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ شوال میں گئے تھے، بعض روایت میں ربیع الاول کا مہینے کا ذکر ہے، بعض میں ربیع الثانی کا ذکر ہے اور بعض روایت میں رجب کے مہینے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یقینی طور پہ صحیح معنوں میں یہ معلوم نہیں ہے کہ 27ویں رجب کی رات ہی معراج کی رات ہے، تو لہٰذا یقینی طور پہ یہ کہنا کہ 27ویں رجب کی رات ہی شب معراج کی رات ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایات سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 27ویں رجب کی رات ہی شب معراج کی رات ہے۔ اور اس رات کو خاص نوافل پڑھنا، خاص تسبیحات پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے اور اسی طرح تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح 27ویں رجب کے دن کا روزہ رکھنا، سنت سمجھ کر رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 27ویں رجب کے دن کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ روزے رکھیں جو سنت سے ثابت ہو، جو حضور نے خود رکھے ہوں یا حضور نے رکھنے کا حکم دیا ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال، کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔